سعودی عرب سے تجارت کو نشانہ بنانا ناقابل قبول ہے۔ پاکستانی پرچم بردار جہازوں کو خطرہ، قومی سلامتی کے خلاف خطرہ تصور کیا جائے گا۔ پاکستان نے حوثیوں کو خبردار کر دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے یمن کے حوثی باغیوں کے حالیہ دھمکی آمیز بیانات کا نوٹس لیتے ہوئے کہا کہ پاکستانی پرچم بردار جہازوں یا پاکستان کے کسی بھی بحری مفادات کے خلاف کسی بھی قسم کی جارحانہ کارروائی کو کسی صورت قبول نہیں کیا جائے گا۔ پاکستان اپنے تمام بحری اثاثوں اور قومی مفادات کے تحفظ کے لیے تمام ضروری اقدامات بشمول قانون کے تحت طاقت کے استعمال کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ امریکہ کی ایران کو مذاکرات کی آفر، حملے بھی جاری، ایران کا بھرپور جواب دینے کا اعلان۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا کہ ایران کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہیں، لیکن آبنائے ہرمز پر ایرانی کنٹرول قبول نہیں۔ ایرانی حکام نے موجودہ کشیدگی کے حوالے سے مذاکرات کے لیے ہم سے رابطہ کیا ہے، جبکہ ایرانی آرمی چیف جنرل امیر حاتمی نے کہا کہ امریکہ کی کسی بھی کارروائی کا منہ توڑ جواب دیں گے، تمام وسائل کے ساتھ اس کا مقابلہ کریں گے۔ ایران امریکہ کشیدگی کے باعث عالمی مارکیٹ میں خام تیل $94 فی بیرل سے تجاوز کر گیا، جبکہ نئے برطانوی وزیر اعظم نے ایران پر امریکی حملوں کے لیے فوجی اڈوں کے استعمال کی منظوری دے دی۔ بلوچستان میں سیکیورٹی فورسز کی بڑی کارروائی، فتنۃ الہندوستان اور فتنہ الخوارج کے نیٹ ورک کے 10 شرپسندوں کو ختم کر دیا، 2 خودکش حملہ آور خواتین گرفتار۔ ISPR کے مطابق 48 گھنٹوں میں ضلع سوراب اور مستونگ میں انٹیلیجنس بیسڈ کارروائیاں کی گئیں۔ علاقے میں موجود دیگر شرپسندوں کے خاتمے کے لیے کلیئرنس آپریشن بھی کیا گیا۔ دوسری جانب سیکیورٹی فورسز نے فتنۃ الخوارج کی سہولت کاری میں ملوث خود ساختہ مفتی ظفر یاب کو گرفتار کر لیا۔ پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن کا ایک روز کی ملک گیر ہڑتال کا اعلان۔ پاکستان پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن کے چیف ایڈوائزر ملک خدا بخش نے کہا کہ وزیر پیٹرولیم اور چیئرمین اوگرا سے ہماری متعدد ملاقاتیں ہوئیں، روزانہ کی بنیاد پر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا تعین ہمیں منظور نہیں۔ پاکستان پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن جمعرات کی صبح 6 بجے سے پیٹرول پمپس بند کر دے گی۔ یہ بندش 24 گھنٹوں کے لیے جمعے کی صبح 6 بجے تک ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ مطالبات تسلیم نہ ہونے کی صورت میں ہڑتال کا دورانیہ بڑھایا جا سکتا ہے۔ 26 نومبر احتجاج کے دوران کارکنوں کی موت کے مقدمے سے تمام حکومتی شخصیات کو بری کر دیا گیا۔ درخواست چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر نے دائر کی، اسلام آباد کی ماتحت عدالت نے درخواست خارج کر دی۔ درخواست میں حکومتی شخصیات پر کارکنوں کے قتل کا الزام لگایا گیا تھا۔ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج نے وزیر اعظم، وفاقی وزیر داخلہ سمیت تمام حکومتی شخصیات کو الزامات سے بری قرار دے دیا۔ جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کے انتظامی ڈھانچے میں مزید تبدیلی، جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ میں ڈپٹی سیکریٹری کی 9 آسامیاں ختم۔ محکمہ خزانہ نے 9 پوسٹیں فوری طور پر ختم کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ مالی سال 2026-27 کے دوران آسامیوں کے خاتمے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ موبائل صارفین کے لیے بری خبر، کال اور انٹرنیٹ پیکیجز کی قیمتوں میں بڑا اضافہ کر دیا گیا۔ PTI نے اپنی ویب سائٹ پر چاروں موبائل آپریٹرز کے مقبول ترین 15 ہائیبرڈ اور ڈیٹا اونلی پیکیجز کی تازہ ترین قیمتوں اور نرخوں کی تفصیلات جاری کر دی۔ PTI کے مطابق بعض ماہانہ ہائیبرڈ پیکیجز کی قیمت میں $500 تک اضافہ ہوا ہے، جبکہ 15 روزہ ہائیبرڈ پیکیجز $300 تک مہنگے ہو گئے۔ ہفتہ وار ہائیبرڈ پیکیجز کی قیمت میں $130 تک اضافہ ریکارڈ کیا گیا، جبکہ PTI نے ٹیرف سے متعلق معلومات تک آسان رسائی کے لیے اپنی آفیشیل ویب سائٹ پر نیا اور مزید جامع سیکشن متعارف کرا دیا۔ ملتان میں حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی کے 787ویں عرس کی 3 روزہ تقریبات اختتام پذیر ہو گئیں۔ تیسرے اور آخری روز زکریا کانفرنس کی اختتامی نشست میں علماء اور مشائخ نے حضرت بہاؤالدین زکریا کی تعلیمات اور اصلاحی خدمات پر روشنی ڈالی۔ اختتامی نشست میں ملک و قوم کی سلامتی، استحکام، خوشحالی اور امت مسلمہ کے لیے خصوصی دعائیں بھی کی گئیں۔ عرس کے تیسرے روز مقامی تعطیل کے باعث درگاہ حضرت بہاؤالدین زکریا پر زائرین کی بڑی تعداد نے حاضری دی۔ پہلی مرتبہ سیف سٹی کیمروں کے ذریعے عرس تقریبات کی جدید انداز میں نگرانی کی گئی۔ بھارت میں طلبہ احتجاج پر معروف اداکار نصیر الدین شاہ نے مودی حکومت کو آڑے ہاتھوں لے لیا، جبکہ بالی ووڈ کے تینوں خانز کو طلبہ احتجاج پر خاموشی مہنگی پڑ گئی۔ سوشل میڈیا پر جاری پیغام میں نصیر الدین شاہ نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس وقت میرا دل بھی بھرا ہوا ہے اور میں غصے سے کھول بھی رہا ہوں، یہ دیکھ کر کہ ہمارے بچوں کے ساتھ کس طرح ظلم کیا جا رہا ہے۔ میں طالب علموں سے کہتا ہوں ہمت نہ ہاریں۔ دوسری جانب بالی ووڈ کے تینوں بڑے سپر سٹارز شاہ رخ خان، سلمان خان اور عامر خان نے نئی دہلی میں جاری طلبہ احتجاج کے معاملے پر خاموشی اختیار کر لی، جس پر سوشل میڈیا پر ان پر تنقید کی جانے لگی۔ شبانہ اعظمی، پرکاش راج اور دیگر بھارتی اداکاروں نے بھی طلبہ سے اظہار یکجہتی کیا۔
سابق آسٹریلوی بیٹر ڈیوڈ وارنر نے شراب پی کر ڈرائیونگ کرنے کا جرم قبول کر لیا۔ ڈیوڈ وارنر کے وکیل نے عدالت کو باضابطہ طور پر آگاہ کیا کہ وارنر نے جرم قبول کیا ہے، تاہم 18 اگست کو سماعت کے دوران ڈیوڈ وارنر کو سزا سنائی جائے گی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اس چارج کی کم سے کم سزا 6 ماہ کے لیے ڈرائیونگ کے لیے نااہل ہونا، 2200 آسٹریلوی ڈالرز جرمانہ اور 9 ماہ کے لیے جیل کی سزا بھی شامل ہے۔